اس میں مسلمان بھی آتے ہیں جن کو اللہ نے آؤٹ آف رحم، آؤٹ آف محبت کلمہ گو بنایا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کو ڈینائی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عدل کے بریکٹ میں فکس کر دیا، رحمت کے بریکٹ سے باہر نکال دیا. تو الرحمن کے بعد اسی سورہ ملک میں پیچھے اللہ کا نام آیا تھا نا، الرحمن، خلق الرحمن آیا تھا. اب آپ کو اللہ کا ایک اور نام مل رہا ہے اس آیت کے اندر، رب. اللہ ابھی بھی نہیں آیا، اللہ کا نام آیا ہے رب. جو اللہ سے محبت کرنا سیکھ لے گا، جو رحمان کو پہچان لے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ رحمان رب کیسے ہے. میں تو سانس لے نہیں سکتی جب تک کہ میرا رب نہ چاہے. میں کان سے بات سن نہیں سکتی جب تک کہ میرا رب نہ چاہے. ہم نے صبح سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ انہیل کیا اور کتنی مرتبہ ایکسہیل کیا، ہم تو گن بھی نہیں سکتے. ایون کتنی مرتبہ ہم نے اپنے سلائیوا کو ایسے کر کے سوالو کیا، ہم گن نہیں سکتے. ہم نے کتنی مرتبہ اپنی آنکھوں کو بلنک کیا، ہم گن نہیں سکتے. ہمارے دل نے کتنی مرتبہ بیٹ کیا، ہم گن نہیں سکتے. جو رحمان کی محبت کو پہچان جائے گا وہ رب کے مقام کو ضرور پہچانے گا، اور جو رب کے مقام کو پہچانے گا وہ اپنے آپ کو عبد بنا کر رکھے گا. مجھے اللہ کی بات ماننی ہے، چاہے میرا دل کرے یا نہ کرے، چاہے میرے آس پاس کے فرینڈز مجھے انکریج کریں یا نہ کریں، چاہے میرے گھر کے لوگ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں. اصول یاد رکھیں، گھر والوں سے جھگڑا تو نہیں ہوگا. ہاں، آپ کے اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کو ناراض ہونے دیں. آپ اللہ کی عبادت کریں گی اور پھر آپ ڈبل اخلاق کے ساتھ ان کو منائیں گی، ان کا خیال رکھیں گی، ان کی خدمت کریں گی. کبھی ماں باپ اولاد کو دین پر نہیں چلنے دیتے، تو کیا اولاد کے پاس رائٹ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو دور کر لے کہ کیونکہ یہ میرے دین کے سپورٹرز نہیں ہیں سو آئی ہیو اے جسٹیفیکیشن کہ اب میں ان کی بات نہ مانوں، ان کی خدمت نہ کروں، ان کی رسپیکٹ نہ کروں؟ نہیں، آپ کو امتحان بہت سخت ہے. آپ کو اللہ کی بات پر بھی جمنا ہے اور ماں باپ کی خدمت کو بھی نہیں چھوڑنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ جو ہنگر سٹرائک پر چلی گئی تھیں، یہ کہہ کے کہ جب تک کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک تم محمد کے دین کو نہیں چھوڑو گے. وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہہ رہی تھیں، وہ رسول اللہ سے دور ہونے کا کہہ رہی تھیں، اور اللہ نے آیات نازل کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ماں کہہ رہی ہے اللہ کی ناشکری کرو، اور اللہ نے آیات نازل کی ماں کے ساتھ جو بھی کرنا، ماں باپ کے ساتھ جو بھی کرنا، بہترین کرنا. مانیں گے ہم اللہ کی بات، لیکن رسپیکٹ، خدمت اور ماں باپ کا ادب اور اخلاق اپنا بہترین بڑھا دیں گے. تو جو اللہ کا مقام پہچان جاتا ہے وہ اپنا عبد ہونا پہچان جاتا ہے. لیکن دنیا مشکل ہے اس وقت، اس لیے کہ آزمائشوں والی ہے. دنیا میں خواہشات ہوتی ہیں، دنیا میں زیادہ تر لوگ، اکثریت اللہ سے دور جانے والی ہے. دنیا میں اکثریت کا اللہ کی اطاعت کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ سیلف کریٹڈ ہے. میجورٹی مسلمان اپنی پسند کی دنیا، اپنے پسند کے لائف سٹائلز، اپنے پسند کے اسلام میں پک اینڈ چوز پر زندگیاں گزار رہے ہیں. جو اپنے آپ کو کھڑا کرے گا اور آڈ ون آؤٹ بنے گا اور کہے گا کہ میں قرآن کے حق کو حق بنا کر اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گی، اس پر آزمائش آئے گی، مشکل آئے گی، اس کو ٹف ٹائم فیس کرنا پڑے گا. لیکن ابھی سورہ ملک ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ ٹف ٹائمز کے اندر مومن کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہوگا. آپ کو اللہ کی مدد نظر نہیں آئے گی ہر وقت، لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ کانسٹنٹلی ہوگی. کبھی آپ کے دل کو فرشتہ تسلی دے گا، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون ڈال دے گا، کبھی اللہ آپ کو سلا دے گا جب آپ بہت سخت ٹینشن میں ہوں گی، اور جب آپ اٹھیں گی تو آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. یہ سب اللہ کی مدد کے، اللہ کی افواج کے مختلف طریقے ہیں. تو ہمارا کام ہے ہم اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اگر آڈ ون آؤٹ بنتے ہیں تو بن جائیں. بس ساتھ ساتھ اس میں جو کرنے کا کام ہوتا ہے، جب آپ خاندانوں میں آڈ ون آؤٹ بنے، آپ کا اخلاق رسول سے نیچے نہ آئے. اخلاق رسول سے نیچے آئے گا، شیطان پکڑ لے گا آپ کو وہیں سے، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والوں ہی کو ٹریپ کرتا ہے. اور بعض اوقات وہ لوگوں کو عبادت کے ذریعے نہیں روک پاتا
بد اخلاقی سے ساری نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے. انسان کے 2 جملے بدتمیزی سے بولے ہوئے، بد اخلاقی سے بولے ہوئے اس کی عبادات کو کھا جاتے ہیں، بالکل جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے نافرمانوں کے لیے عذاب جہنم تیار کیا ہے. جہنم کا لفظ اصل میں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ پرشین لینگویج کا لفظ ہے، مینلی اس کا روٹ پرشین ہے. جہنم پرشین میں، فارسی زبان میں جہنم کہتے ہیں کوئی بہت گہرا گڑھا جو ہوتا ہے. ہیبرو لینگویج میں بھی جہنم کا لفظ جو تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا، وہ گہنام کہا کرتے تھے. گہنام GH کر کے لکھتے ہیں. گہنام کہتے تھے ایسی جگہ کو جو ایک ویلی ہے اور کوڑے سے بھری ہوئی ہے، ٹریش سے بھری ہوئی ہے. جب ان دونوں مفہوم کو آپ ملاتے ہیں تو علماء کہتے ہیں جہنم کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے. پرشین لینگویج میں کہتے ہیں ڈیپ گڑھا، بہت گہرا گڑھا جہنم، اور ہیبرو لینگویج میں کہتے ہیں گھنام سے ایک ایسی ویلی جو ٹریش سے بھری ہوئی ہے. سو فائنلی جہنم ایسی جگہ ہے جو بہت ڈیپ ہے، ڈیپ ڈاؤن. جنت درجات میں بلند ہوتی ہے، جنت کے درجات ہوتے ہیں، اور جہنم کے ادراک ہوتے ہیں، درک ہوتے ہیں، لیول 1، لیول 2، لیول 3 جو ڈاؤن ورڈ جاتے ہیں. تو جہنم وہ جگہ ہے جو بہت ڈیپ پٹ ہے اور کوڑے سے بھرا ہوا ہے. کوڑا کیا ہے؟ انسان اور جن. جہنم ایسا ڈسٹ بن ہے جس کے اندر انسان اور جن جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اور بہت گہرا گڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرومیننٹ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک بہت زوردار بلاسٹ کی آواز سنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال پہلے جہنم کے ایج سے، اس کے منہ سے ایک پتھر کو، ایک راک کو نیچے پھینکا گیا تھا اس کی گہرائی میں، اس پٹ میں. 70 سال کے بعد اس راک نے اس کے باٹم کو ٹچ کیا ہے. جہنم اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 7 اذا القوا فیہا، جب وہ سب اس میں ڈالے جائیں گے. اذا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کام کا فوراً ہونا، جیسے ہی the movement they will be thrown into it. اذا جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ ایک آواز سنیں گے جس آواز کو شہیق کہا گیا ہے. میں بھی بتاتی ہوں شہیق کیا ہوتا ہے. شہیق از دا ورسٹ پینفل ساؤنڈ، جس کو آپ برینگ آف اے ڈونکی کہہ سکتے ہیں. یہ صرف اس لیے کوئی خدا نخواستہ اللہ کی مخلوق میول کو یا گدھے کو ڈیگریڈ کرنا مقصد نہیں ہے. جب لوگوں کو آبجیکشن کرنا ہوتا ہے نا، سو کالڈ انٹیلیجنسیا ہمارا، جب ہم اس طرح سے قرآن کی باتوں کو، قرآن کے الفاظ کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. I do remember ایک جگہ پر میں نے اس کو ڈیفائن کیا تھا. So one of the lady came to me, she said آپ نے گدھے کو ڈیگریڈ کیسے کر دیا؟ تو میں نے کہا میں نے کہاں سے ڈیگریڈ کیا ہے، کم آن. تو گدھے کی انسلٹ ہو گئی. گدھے کی انسلٹ ہمیں پنچ کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاؤں کے نیچے آتی رہیں، قرآن کی آیات اور شریعت کے احکامات ہم ہر دن توڑتے رہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا ہم ہر دن اپنے عمل اور اپنے حلیہ سے مذاق اڑاتے رہیں، تب ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. ہاؤ یو کین انسلٹ اے ڈونکی؟ اس پر تو ہمارے دل میں، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. یہ ہیں ہم مسلمان. تو اس وقت تو جگانے کی سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. شہیق کی آواز جو ہے وہ برینگ آف اے ڈونکی سے ریزمبل کرتی ہے. اور یہ صرف مقصد کیا ہے بتانے کا، شہیق برینگ آف دا ڈونکی سے کیوں ریزمبل کرتی ہے؟ بیکاز آپ نے اور میں نے جہنم نہیں دیکھی، اللہ نہ کرے اللہ ہم میں سے کسی کو دکھائے، ہم نے یہ آواز نہیں سنی، تو اللہ ریزمبلنس پریویو کے طور پر دکھاتا ہے، بالکل جیسے ہم نے جنت نہیں دیکھی، دنیا میں پریویو ہے. اسی طرح سے اللہ نے یہاں پر ایک پریویو دیا ہے سننے والوں کو تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں. اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ اس کا برینگ کرنا سنیں گے، وہی تفور، اور وہ ارپٹ ہو رہی ہوگی، بہت تیزی سے ارپٹ ہو رہی ہوگی، بوائل کر رہی ہوگی. دیکھیں پچھلی آیت میں یہ تھا اللہ نے جہنم تیار کی ہے. جہنم کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی، ایک گہرا پٹ جس کے اندر ٹریش بھرا ہوا ہے.
جب ٹریش میں اب مزید آیا اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے. کون ڈالے جائیں گے اس میں؟ پیچھے والی آیت میں جو آیا تھا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جب انکار کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے اس جہنم میں ڈالے جائیں گے. اینڈ ریمبر اٹس اے ڈسٹ بن. آپ کیلے کے چھلکے کو رسپیکٹ کے ساتھ آرام سے ڈسٹ بن میں رکھتی ہیں، آپ وہیں سے پھینکتی ہیں نشانہ لگا کے. بعض دفعہ بچوں سے کہو بیٹا ذرا جا کے ڈسٹ بن میں ڈالو، وہیں سے نشانہ مارتے ہیں. اماں کہتی ہیں بیٹا یہاں سے تو میں بھی نشانہ مار سکتی تھی، میں چاہ رہی تھی تم اٹھ کر چلی جاتے. جب آپ ڈسٹ بن میں ٹریش پھینکتے ہیں، آپ ریسپیکٹفلی نہیں پھینکتے، آپ اس کو انسلٹنگ وے میں آپ اس کو تھرو کرتے ہیں. تو جب انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ریسپیکٹفلی نہیں رکھا جائے گا، ہاتھوں میں پکڑ کے نہیں رکھا جائے گا، اس ٹریش میں، اس ویلی میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے کہ کوڑا ورتھ لیس ہوتا ہے. کیا جو چیز ٹریش ہوتی ہے وہ شروع سے ورتھ لیس ہوتی ہے؟ تھنک آف آم کا چھلکا، جب تک وہ آم پہ لگا ہوا ہے تب تک تو بڑا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ آم کا چھلکا آم کے اندر کے پلپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آم کا چھلکا اوپر سے اتار دیں گے، پلپ جلدی خراب ہو جائے گا. جو ٹریش تھا وہ شروع سے ورتھ لیس نہیں تھا. ان دا پوائنٹ ہیئر جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ جو للذین کفروا تھے، اللہ نے ان کو ورتھ لیس پیدا نہیں کیا تھا. اللہ نے ان کو اشرف المخلوق بنا کر پیدا کیا تھا. اللہ نے ان کو فیکلٹیز کے ساتھ پیدا کیا تھا. اللہ نے ان کو بصارت انسائٹ کے ساتھ پیدا کیا تھا. اللہ نے ان کو عقل انٹلیکٹ کے ساتھ پیدا کیا تھا. لیکن جب انہوں نے اپنے عقل، انٹلیکٹ، بصارت، 5 سینسز، اپنے جسم اور اپنے تمام تر مقصد سے وہ چیز نہ حاصل کی جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا، so now they are trash. اللہ کے لیے جو انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، اللہ کی نظر میں اس انسان کی حیثیت، اس کی عقل کی حیثیت ٹریش کی طرح ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ورتھ لیس ہیں وہ اللہ کی شکل میں. اور یہ حقیقت ہے. آپ کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے، ہاتھ دیا ہے تاکہ آپ اس کا استعمال کریں چیزوں کو لفٹ کرنے کے لیے. ایک انسان، میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے، ایک انسان اپنا ہاتھ کسی بھی بیلٹ میں باندھ لیتا ہے اپنے جسم کے ساتھ، اور 2 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے باندھا رکھتا ہے، کیا ہوگا؟ ہیلدی انسان تھا، بالکل صحیح ہاتھ تھا اس کا، لیکن 3 مہینے 4 مہینے اس نے اپنے ہاتھ کو بیلٹ سے کس کے باندھ لیا. اب 4 مہینے کے بعد جب کھولے گا اپنا ہاتھ تو کیا ہوگا؟ میڈیکل سائنس کیا بتاتی ہے؟ اٹ ول بی یوز لیس. اس کو ایمپوٹیٹ کرانا پڑے گا، کٹوانا پڑے گا، بیکاز جس مقصد کے لیے ہاتھ دیا تھا اس نے وہ مقصد نہیں اس سے استعمال کیا. اب وہ ضائع ہو گیا، ہاتھ ورتھ لیس ہو گیا. اللہ نے عقل دی تھی تاکہ اللہ کی عبادت کے طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ سیکھتے. اللہ نے عقل دی تھی تاکہ قرآن پر بار بار غور کرتے. اللہ نے وقت اور صحت دیا تھا تاکہ قرآن کا علم حاصل کرتے. اللہ نے زندگی دی تھی تاکہ رحمان سے محبت کرتے. لیکن ان میں سے کسی نعمت کو، ان میں سے کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا، تو اب ان کے پاس چاہے آنکھیں ہوں، کان ہوں، دل ہوں، ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں. سورہ آراف کی آیت نمبر 179 میں آتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. دل تو ہے، دھڑکتا بھی ہے، لیکن سمجھ نہیں ہے اتنی کہ اللہ کو پہچان سکے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں ہیں لیکن جو اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نظر نہیں آتا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان بھی ہیں لیکن ان کانوں سے وہ نہیں سنتے جو سننے کا اللہ نے کہا ہے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. یہ لوگ بالکل کیٹلز کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اللہ نے ہر نعمت دی تھی، اور یہ اس کیفیت کے ساتھ انسان پیدا نہیں ہوتے. جب انسان بائی چوائس اپنے آپ کو اللہ کی پہچان آنے کے بعد بھی اللہ کی فرما برداری سے دور کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک نافرمانی اور گناہ کے لائف سٹائل پر جما کر رکھتے ہیں، تب یہ سورہ آراف کی کیفیت ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ کان ہوتے ہیں مگر وہ سنتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے. زبان ہے، بولتے ہیں، وہ نہیں بولتے جو اللہ نے بولنے کا کہا ہے، وہ بولتے ہیں جس سے ڈیفائنس نافرمانی نظر آتی ہے. جن کو آپشن ملا اور بار بار انہوں نے ریفیوز کر دیا، یہ ان کی بات ہے. جنہوں نے قرآن سننا پسند نہیں کیا. بعض لوگ اتنا بودر ہوتے ہیں، قرآن کا لیکچر تو دور کی بات کہ آپ ان کو واٹس ایپ پر کوئی ریمائنڈر بھیج دیں.
اگر آپ بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت بھی لگا لیں نا تو کہتے ہیں پلیز اس کو بھی بند کر دیں یا ہیڈ فونز لگا لیں، ہم نے نہیں سننی. بعض لوگ اتنا بادر ہوتے ہیں. یہ ایسے انسان جنہوں نے قرآن سننا پسند نہیں کیا، اب وہ کیا سنیں گے؟ سمعوا لها شہیقا. ایسے انسانوں کو پھر آخرت میں شہیق آواز سننے کو ملے گی، جہنم کی ڈریڈ فل انہیلنگ سنیں گے. شہیق اصل میں عربی زبان میں عرب بولتے تھے ایک ایسی آواز جو نہایت لاؤڈ، بہت تکلیف میں، چیسٹ میں سے نکلے. دس از شہیق. لاؤڈ، چیسٹ سے نکلے اور بہت ہی ہائی پچڈ ہو. عربی میں کہتے تھے آخرو صوت الحمار. جب گدھا مر رہا ہو، میول کا انتقال ہو رہا ہو، مر رہا ہو، تو جو اس کی چیسٹ سے آخری آواز نکلتی ہے اس کو وہ شہیق کہتے تھے. ابھی بھی ہم یوزلی بہت سے جانوروں کی آوازیں سنتے ہیں، ایون آپ لائن کی آواز بھی سنتے ہیں تو آپ کو بادر نہیں کرتی ہے، تو جب آپ گدھے کی آواز سنتے ہیں تو ایک دم سے آپ کے کانوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ سوچیں جہنم میں یہ آواز، جہنم میں گرنے والا، اذا القو، دا مومنٹ وہ فال کرنا شروع کرے گا اس کو یہ شہیق کی آواز آنا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس آواز میں کیا مینشن کیا ہے؟ تکلیف. جنہوں نے بائی چوائس اپنے 5 سینسز سے اپنے آپ کو عقل کا استعمال کرتے ہوئے قرآن سے دور رکھا، قرآن کے قریب نہیں لائے، جن کے کانوں پر قرآن کا پڑھنا ان کے لیے بہت نامناسب ایکسپیرینس ہوتا تھا، ان پلیزنٹ ایکسپیرینس ہوتا تھا، جن کے لیے اسلام کی باتیں ویسٹ آف ٹائم ہوتی تھیں، جن کے لیے اسلام کی باتیں ہر وقت لیکچر دیتی رہتی ہیں اماں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جتنا ینگ کراؤڈ، جب ماں اچھی بات بتاتی ہے اور جب ماں دین کی بات بتاتی ہے اور بیٹا یا بیٹی بولتے ہیں چلو جی اماں کا لیکچر سٹارٹ، اماں مجھے لیکچر نہیں سننا. ایٹ لیسٹ جتنی بچیاں مجھے سن رہی ہیں اور جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں یا جن بیٹوں کو یہ آواز جائے گی، کبھی بھی ماں باپ کے یوزلی ماں کو بیچاری کو سننا پڑتا ہے اس لیے کہ ابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا لیکچر دینے کا. ابا تو بزی اتنے، ابا نظر ہی آ جائیں تو بڑی بات ہے، ورنہ تو ابا کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا نا. ابا تو کہتے ہیں 2 دفعہ کہا، سننا ہے سنو، نہیں سننا نہ سنو، میں کون سا سنا رہا ہوں تمہیں. یہ تو ابا، دس از دا مائنڈ سیٹ آف ابا. جنرل ابا ایسے ہی ہوتے ہیں. کچھ زیادہ جو ہے وہ درد مند ابا ہوں گے تو وہ بےچارے بار بار لے کے بیٹھ جائیں گے اماں کی طرح. لیکن ماں کا دل رحم سے بھرا ہے. ماں کے اندر اللہ نے ووم رکھا ہے نا، ماں کے اندر اللہ نے محبت، کمپیشنیٹ، کیئرنگ فیلنگز بہت بھر کر رکھی ہیں. تو ماں درد محسوس کرتی ہے جب دیکھتی ہے کہ اولاد غلط ڈیسیژن لے رہی ہے. اس محبت میں، اس درد میں بار بار کہتی ہے. کوئی بیٹی آج کے بعد اپنی ماں کو کم سے کم نہ کہے، چاہے دل میں آئے، چاہے زبان کی ٹپ پر یہ جملہ آ جائے، اما اسٹاپ گیونگ می لیکچرز، چاہے ٹپ پر بھی آ جائے، آئے گا نا، ٹپ پر عادت ہوتی ہے تو آتا ہی ہے، بس زبان سے باہر نہ آئے. زبان کی ٹپ تک آ گیا، جسٹ ٹیپ یور ماؤتھ، جسٹ ٹیپ یور ماؤتھ. خود لے لیں پکڑ کے اپنے منہ پر ایک ماسکنگ ٹیپ لگا لیں، ٹیپ یور ماؤتھ. کیا پتہ اسی صبر پر، اسی اپنے جملے کو روکنے پر، اسی اپنے جملے کو اس نیت سے روکنے کو کہ کہیں میں نافرمانوں میں شامل نہ ہو، جو کیا پتہ صرف اس عمل پر اللہ جنت دے دے. وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو صرف ایک جانور کو، پیاسے جانور کو پانی پلانے پر جنت دے سکتا ہے. تو اگر میں اپنے آپ کو ماں کی نافرمانی سے روکوں گی، اللہ کی نافرمان بننے سے روکوں گی، چاہے ایک جملے سے ہی روکوں، کیا اس اختیار میں اس کے نہیں ہے کہ وہ مجھے اس بات پر جنت دے دے؟ تو آئندہ کوئی بیٹی اپنی ماں کو کبھی یہ جملہ نہ بولے کہ اما اسٹاپ گیونگ می لیکچرز. اس لیے کہ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب ان کے کانوں پر قرآن پڑھتا تھا، ماں کیا بتا رہی ہے آپ کو؟ اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، اللہ کی اطاعت، رسول کی فرما برداری. بیٹا یہ چوائس ٹھیک نہیں ہے، بیٹا اس کے لیے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوں گے. اور ہم کہتے ہیں اماں پلیز چپ ہو جائیں، مجھے آپ کا لیکچر نہیں سننا ہے. تو کہیں ہم اس جملے کی وجہ سے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا کی کیٹیگری میں نہ آ جائیں، اور اللہ نہ کرے کہ پھر کانوں میں شہیق کی آواز آخرت میں سننی پڑے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بائی چوائس اللہ کی بات سننا نہیں پسند کیا، تو آخرت میں اب یہ شہیق سنیں گے. اللہ نے ہر مخلوق کو جن ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر مخلوق اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے، سوائے 2 مخلوقات کے جن میں سے اکثریت ڈیفائنس پر ہے، انسان اور جن. ہم نے جنوں کے ساتھ جہنم کا فیول نہیں بننا، ہم نے انسانوں کی اکثریت کی طرح اللہ کی ناقدری نہیں کرنی. اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، جس کو محسوس ہو جائے اس کلام کے ذریعے اپنی زندگی کو ایلیویٹ کرے.
تو نافرمان کیا سنیں گے؟ سمعوا لها شہیقا، وہ اس جہنم کی ڈریڈفل چیخیں سنیں گے، خود نہیں چیخ رہے. سمعوا لها، کون چیخ رہا ہے؟ جہنم چیخ رہی ہے. بلیزنگ فائر، گہرا گڑا، اور انسان نیچے گر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ٹرامیٹک آوازیں، لاؤڈ آوازیں جو کانوں پر آ رہی ہیں، ہاریبل آوازیں، پلس واہیہ تفور، مزید یہ کہ جہنم بوائل کر رہی ہوگی. اللہ ہمیں سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. تفور سے ہی فارا یا فورو سے ہی فوارہ بنا ہے، فاؤنٹین میں برسٹ ہوتا ہے نا، پانی اوپر کی طرف آتا ہے. تفور جہنم آگ میں اور اپنے فیول میں بوائل کر رہی ہوگی، لٹرلی بوائل کر رہی ہوگی. آیت نمبر 5 میں آیا تھا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اللہ نے اس میں ایسے فلیمز رکھے ہیں، ایسا فیول ہے کہ بلاسٹ ہو رہے ہیں. اور مزید بلاسٹ کے اندر کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے اندر جہنم میں آواز ہائی پچ ہوگی، پلس واہیہ تفور، یہ بوائل کر رہی ہوگی. آج کل سب افطاری میں کچھ نہ کچھ تو آبزرو کرتے ہیں نا، آئل بہت گرم ہو اور آپ اس میں فرینچ فرائز موئسچر والے ڈال دیں، کیسی آواز آتی ہے؟ واہیہ تفور کا ایک گلمس ہے، شاید 0.0000001% گلمس ہے، ایک گلمس. سفیان الثوری کہتے ہیں کہ جہنم کا یہ انداز جو یہاں ڈسکرائب کیا گیا ہے، یہ بالکل ویسے ہے کہ جب آپ بھڑکتے ہوئے آئل کے اندر جس کا ٹیمپریچر اس کے بوائلنگ پوائنٹ سے زیادہ ہو، اس میں 1 گلاس پانی ڈالیں تو جو آواز آئے گی، دیٹ ہسنگ ساؤنڈ، وہ آپ کو جہنم کی اس تفور کے لفظ میں مل رہی ہے. اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا کر رکھے. اللہ نہ ہماری زبانیں اتنی تیز ہوں کہ ہم اپنی زبانوں سے اسلام کے خلاف کوئی جملہ بول جائیں. اللہ نہ ہماری زبانیں اور مزاج اتنے سخت ہوں کہ ہم غصہ کر کر کے اپنے ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں. اللہ نہ ہمارے اندر غصہ اتنا بڑھ جائے کہ ہمارے غصے کی وجہ سے ہمارے اخلاق ضائع ہو جائیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارا آج دنیا کا غصہ ہمیں جہنم کے غصے کے لیے ایلیجبل بنا دے، اس لیے کہ جہنم بہت غصے والی مخلوق ہے. جہنم کا ایگریشن آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پر جو دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کثرت کے ساتھ اپنے غصے کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کی غصے کے ذریعے. اور آج کل اولادیں، چاہے اولاد خود 50 سال کی ہے، چاہے اولاد خود 15 سال کی ہے، اولادیں ماں باپ پر بہت غصہ کرتی ہیں. آپ نے یہ بات ایسے کیوں کہی؟ جوان بیٹیاں، شادی شدہ بیٹیاں اپنی بوڑھی ماں کو ایسے بولیں، آپ نے میرے میاں سے ایسی بات کیوں کی؟ ہمیں اپنی بیٹیوں کا غصہ کرنا نظر آتا ہے، ہمیں اپنی ماں کے سامنے غصہ کرنا نظر نہیں آتا. غصہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. غصہ آپ کو اور مجھے اللہ کی رحمت سے دور کر دے گا. غصہ انسان کو کفر کی طرف لے کر جاتا ہے. غصہ انسان کو شیطان کے سائے میں اس کی دوستی کی طرف بار بار اٹریکٹ کرتا ہے. اور کبھی نہ بھولیں دین پڑھنے والے، وہ 3 لوگ جن کو سب سے پہلے جہنم کی گہرائی میں پھینکا جائے گا. ایک وہ جو دین کا علم دینے والا تھا، اللہ سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈلوائے گا. اور کیسے ڈلوائے گا؟ حدیث کا مفہوم آتا ہے فرشتے اس کے ماتھے کے بال سے گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے کہ کہا یہ جائے گا تو نے اللہ کی خاطر دین نہیں پھیلایا، تو نے شہرت کی خاطر دین پھیلایا. وہ شہید جو دنیا کی نظر میں شہید تھا، شہید فی سبیل اللہ، سب سے پہلے قاری کے بعد، اسکالر کے بعد پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. دین سے جڑا ہوا تھا نا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا. اللہ کہے گا تم نے شہادت دنیا کی شہرت کے لیے کی تھی اور دنیا کی شہرت تم کو مل گئی، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تیسرا جس کو سب سے پہلے، اور یہ تینوں مسلمان ہیں جن سے جہنم پہلے فل ہو رہی ہے، تیسرا جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کثرت سے صدقہ کرنے والا تھا. اللہ کہے گا تم نے دنیا کے نام کے لیے صدقہ کیا، دنیا کا نام تم کو مل چکا، جاؤ اب جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. فرشتے تینوں کو ان کے ماتھے کے بالوں سے کھینچتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے. اور پھر وہ شہیق سنیں گے، پھر وہ تفور کو محسوس کریں گے، پھر وہ عذاب سعیر کو محسوس کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار. اللہ ہمیں عذاب سے اپنے ہلاک نہ کیجیے گا.
اللہ نہ دنیا میں ہمیں رسوا کیجیے، نہ روز محشر رسوا کیجیے گا، نہ جہنم سے رسوا کیجیے گا۔ اللہ ہماری خطاؤں کو ڈھانپ لیجیے، اللہ ہمارے غصے کو ختم کر دیجیے، اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجیے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیے۔ اب اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجیے، اللہ ہمارے بچوں کو بہترین طریقے سے اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ ہمارے بچوں کو ہم سے بھی دین میں آگے عمل میں لے کر جائیے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، اللہ رمضان کی برکت سے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ رمضان کی برکت سے، آخری عشرے کی برکت سے ہماری اولادوں کو ہدایت کی نعمت عطا فرما دے، اللہ آخری عشرے کی برکت سے، اللہ آخری دنوں کی برکت سے ہمارے گھروں میں سکون اور محبت اور دین کے لیے ہارمنی اور فرما برداری عطا فرما دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا دین میں ساتھی بنا دے، اللہ ہمیں دین میں بہترین طریقے سے آگے بڑھنے والا بنا دے، اللہ ہمیں دنیا میں شہرت کے لیے نیکیاں نہیں کرنی، اللہ ہمیں صرف اور صرف آپ کی رضا چاہیے، اللہ ہمارے بچوں کی فزیکل، ایموشنل اور اسپرچول حفاظت فرمائیے، اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی نہیں آتی، اللہ آپ ہاتھ پکڑ کر ہمیں طریقہ سکھا دیجیے، اللہ ہماری موت سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کی فرما برداری نصیب فرمائیے، اللہ ہماری موت سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کی فرما برداری اور آپ کے راستے کی ہدایت دیکھنا نصیب فرمائیے، اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دیجیے، اللہ جہاں جہاں مسلمان امت پریشان ہے اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائیے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیے، اللہ جن بچیوں اور بچوں کے پروپوزلز مائیں دیکھ رہی ہیں اللہ ان کو نیک سپاؤسز عطا فرمائیے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نیک سپاؤس عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اپنی بنائی ہوئی بہترین جنتوں کا وارث بنا دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جزاک اللہ خیرا۔